بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کئی ایسے امتیازی انعامات نال نوازیا ہے جو کہ مخصوص ہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. سب تو بڑا اللہ نے انعام اور احسان اے فرمایا کہ اس امت دے ہر فرد دی فلاح دارین واسطے سید الانس والجان محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. اور پھر اس امت دی فلاح دارین واسطے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نزول قرآن فرمایا. نہ ہی اس جیسی کتاب کسے امت یا قوم نو اللہ نے نصیب فرمائی اور نہ ہی
اس جیسا با کمال پیغمبر کسے قوم نو نصیب ہویا۔ پھر اس امت دی زندگی دے اندر ہمیشہ قرآن اور صحب قرآن دے مطابق زندگی بسر کرنے دا ایک عملی نسخہ رب نے تجویز فرمایا۔ او اللہ رب العزت نے اس امت نو بطور مہمان دے مہینہ رمضان المبارک دا نصیب فرمایا۔ جس مہینے دے اندر اس مہمان دی عزت افضائی دے اندر دونوں اللہ نے شامل فرمایا، قرآن نو بھی اور صحب قرآن نو بھی۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو صحرائے نبوت جو اللہ نے نصیب فرمایا وہ بھی اس مہینے رمضان المبارک نے، اور جدو آغاز نزول قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا تو اسے مہینہ رمضان المبارک دے۔ اے امت دی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سال دے بعد اللہ کریم چند ایام واسطے اپنے مہمان نو اس امت دی طرف بھیج دائے تاکہ امت دے کسے فرد دی زندگی دے اندر جو میل کچیل علائش پیدا ہو چکی ہے، اس مہمان دی عزت قدر اور خدمت کرنے نال اس دی زندگی نو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ مہمان تو ویسے بھی اللہ دی رحمت ہوندی ہے، تے اے مہمان او ہے جس نو اللہ نے خود پسند فرما کے ہر امتی دے گھر تک پہنچایا۔ بخیل آدمی دی علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے بخل دے اندر اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ وس لگدیاں کوئی مہمان اس دے بوئے دتے بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ چل جائے کہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی سکھا دیتا ہے کہ کوئی آوے تو انہوں آکھیا ہے کہ وہ گھر کوئی نہیں۔ اے اس بندے دی بدبختی اور بدنصیبی دی علامت ہوتی ہے۔ ایک دنیا دے آئے ہوئے مہمان دی عزت اور قدر نہ کرنے والا آدمی وہ بھی معاشرے دے اندر مغضوب و ملعون تصور کیتا جاتا ہے۔ جس دے پاس اللہ دا مہمان آ جائے اور مسلمان سڈامن والا آدمی اس دی عزت اور قدر اور خدمت نہ کرے تو یقیناً اس جیسا بھی بدبخت اور بد نصیب اللہ دی مخلوق جو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مہمان بندے نو جتھے مل جائے
اتھے ہی میزبان دا فریضہ اے ہے اخلاقی طور تے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی خدمت خاطر تواضع کرے. اسے واسطے اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، جتھے کدائی ہو تے میرا مہمان اے رمضان تواڈے پاس آ جائے، اس دی عزت قدر خاطر تواضع کیویں کرنی ہے، فل یصم ہو، اتھے ہی تساں روزے نال اس میرے آئے ہوئے مہمان دی عزت تے قدر نو ثابت کر دے. اس واسطے اللہ کریم نے مومن موحد مسلمان آدمی دے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جڑا مسلمان مومن آدمی ہے وہ کسے صورت دے اندر بھی میرے محبوب محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے کسے پہلو دی بھی بے ادبی یا اہانت یا بے قدری بد عملی دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا جدا اس جذبے نال میرے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور قدر بھی کرے، میرے قرآن مقدس تے احکامات تے ایمان اور عمل پیدا کرے، تو یقیناً ایسا آدمی کبھی بھی میرے آئے ہوئے مہمان دی بے ادبی اور گستاخی کر سکتے ہیں. اسے واسطے اللہ نے فرمایا جس مرد و عورت نے میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوی زندگی دے ہر پہلو دی ریس عمل نال پیدا کر دیتی، اس صورت اور اس شرط دے اندر کہ وہو مؤمن، اس دا دل اس بات تے کامل درجے دا یقین رکھدا ہے کہ میری فلاح دارین دا اگر خزانہ بن کے آیا ہے تو صرف اور صرف شریعت محمد الرسول اللہ ہے. تو ایسے آدمی واسطے پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے آدمی نو اسا بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. لہذا اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ جس رات دے اندر اسا اے نزول قرآن وجود محمد خیر الانام تے فرمایا، اس مہینے دی اس ایک رات دا بھی اتنا اچا شان اور مرتبہ ہے کہ اس رات نو بھی میں رب العزت نے مبارک بڑا چھوڑے. خود اندازہ لگاؤ کہ جس رات دے اندر قرآن مقدس دا نزول ہوئے اس رات نو بھی اللہ نے مبارک بڑھایا، تے جس شخصیت اور جس ذات دے دل مقدس تے رب نے قرآن پاک دا نزول فرمایا وہ شخصیت دا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہونا. تو اسے واسطے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن مقدس کے ذریعے نال رات ساریاں راتوں دی سردار بڑھ گئی. جس پیغمبر دے دل دے اتے اسے قرآن نازل فرمایا ہے وہ ساری دنیا دا سردار بن گیا. جس امتی دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی شریعت دا عزت تے قدر تے رتبہ پیدا ہویا ہے اس امتی نو اساں پچھلے سارے امتی دے وچ رہن والے مسلماناں دا اساں سردار بنا.
اس وجہ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تواڈے نال دی با کمال امت کسے پیغمبر نو نصیب ہوئی نہیں ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ اے جڑے امتیازات اس امت نو نصیب ہوئے ہیں، مثلا قرآن مقدس دا مل جاونا، صاحب قرآن محمد خیر الانام دا مل جاونا، اللہ دا اے رمضان المبارک والا مہینے دا مل جاونا، ایک کمالات اور اوصاف کسے امت نو نصیب نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو دو ہی تاکیدات قرآن مقدس کے اندر ایسیاں بیان فرمائیاں کہ اگر انہاں دے تحت اگر ہر آدمی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو کدی بھی کسے صورت دے اندر بھی پیغمبر دی سیرت نبویہ دے کسے پہلو دا انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کدی بد عملی پیدا کر سکتا۔ نظریاتی طور سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن مسلمان، دعویٰ بھی اس دا یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن نو بھی منن والا ہاں اور صاحب قرآن پیغمبر دی نبوت نو بھی منن والا ہاں، تو اس دی ظاہری علامات شریعت مصطفیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے عامل صالح، انہوں دے مطابق عمل کر کے دکھا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی آدمی اس امید اور یقین دے تحت زندگی بسر کر رہا ہے کہ میں دن قیامت دے جنت دا مستحق بن جاؤں، تو او دے واسطے ضروری ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل اس انداز نال ہوئے جیڑے انداز نال وجود محمد الرسول اللہ وچوں ظاہر ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر طریقہ مصطفیہ تو ہٹ کے پڑھتا ہے، حالانکہ نماز عبادت کہیں دی اللہ دی ہے، مگر پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے پڑھ رہا ہے، تو اوہ نماز بھی ہٹ کے پڑھن والے دے منہ تے لعنت کرنا۔ ہر عمل دی مقبولیت دی شرط اول یہ ہے کہ اس دی موافقت پیدا ہوئے تو شریعت محمد الرسول اللہ، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق اگر اس دے عمل دی موافقت پیدا نہیں ہوندی تو پھر اس دا کوئی عمل بھی اللہ دے دربار دے اندر درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ یہ رمضان المبارک دا جڑا مہینہ ہے، اس کی عزت اور خدمت دے متعلق اللہ دے محبوب محمد معصوم نے صرف دو لفظ بولے ہیں، من صام رمضان، دوسرا فرمایا من قام رمضان، دو لفظ۔ جیڑا بندہ رمضان دا دن نو روزہ رکھے، من قام، تے جیڑا رات نو قیام قرآن نال گزارے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس دی ساری زندگی پچھلی گزری ہوئی دے سارے گناہ اللہ معاف فرما چھڑتا۔ دن نو کیڑی حالت نال گزارے؟ روزے نال، تے رات بولو قیام قرآن، گھر بیٹھ کے پڑھن نال نا قیام قرآن،
قیام دی حالت ہے، یعنی نماز دی حالت ہے، عبادت دی حالت ہے، ساری رات اگر وہ رب دے قرآن نال گزار دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے او دے پچھلے سارے گناہ میں اللہ معاف فرما۔ یہ دو ہی کم اگر آدمی رمضان المبارک دے مطابق گزار دے وے، عمل کر دے وے، تو دیکھ لو خود سوڑے محمد الرسول اللہ نے ایسے امتی واسطے مغفرت اور بخشش دا اعلان فرما دیتا کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے دن نو روزہ رکھدا ہے، روزے دا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک واحد ایسی عبادت ہے جیڑی ظاہر نہیں ہوتی، سجدہ کرو نظر آ رہا ہے، قیام کرو نظر آ رہا ہے، جو عبادات بھی کرو نظر آتی ہے، ہر ویکھن والے نظر آ جاتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہے جب تک دسو نہیں ہو تھوڑی پتہ چلتا نہیں ہے۔ کسے روزے دار دے متھے دوتے کوئی امتیازی نشانی ہوتی ہے، ویکھن نال پتہ لگ جائے جو یہ روزے دار ہے تے بغیر روزے دے وہ دسے سی تا پتہ چلتا، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی حقیقت نو سوا اللہ دے کوئی جان سکتا نہیں ہے، ایسی مخلصانہ عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اے میری ذات کے اندر ایک کمال ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون۔ اللہ فرماتا ہے میں کھاندا نہیں ہاں بلکہ تواڈے کھلاون دے اسباب پیدا کرے گا، میں صرف تواڈے واسطے 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے یا 14 یا 16 گھنٹے تواڈا منہ بنوا کے رکھے ہے تاکہ تانوں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ خالق تے مخلوق وچ فرق یہ ہوتا ہے، تسا کھاتے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنے کمزور ہو، میں اتنا شاہزور ہاں کہ میں نے اس کمزوری کا احتیاج پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ چند گھنٹے منہ بن کے رکھن دے اندر اے تواڈی عبادت میں رب نو اتنی پسند آتی ہے کہ تواڈے پچھلے گناہ ہی اللہ سارے معاف فرما چھڑے گا۔ اچھا کوئی بندے نو کسے نو بھوک لگی پئی ہوئے، او دے سامنے کھانا بھی ہوئے، ساری دنیا انہوں منع کرن والی ہوئے، مگر وہ کھاون تو رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ دی فطرت بھی مجبوری ہے اس کھاون۔ مگر جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے سب کچھ ہون دے باوجود وطوی منہ بن کے بیٹھا ہے تو کہیں دے حکم دے مطابق، او دے دل وچ خوف تے خطرہ ہے تو کہیں دا ہے اللہ دی رضا ہے۔ جدا اس رضا روزہ بندہ اگر سارے دن دا منہ بن کے ودا تو پھر جدا افطاری کر لی حص اس دا شکریہ ادا کرن واسطے ساری رات قیام قرآن دے اندر گزار جاتا ہے۔ تو اللہ دے رسول فرماتا ہے کہ جدا ایسے مہمان دی ایسی عزت تے قدر کیتی جاوے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن نو بشارت جنت سنا دی تھی تے نال ہی فرمایا کہ ایسے بندے دے ذمے اللہ کوئی گناہ راہ نہیں۔ مگر ہون تے ساڑھے واسطے حافظ تراویاں پڑھاون والا بھی او ہونا چاہیے ہے جڑا دوسری مساجد دے نال کمپٹیشن ہوئے، ساڑھے مقتدی آدن او فلانی مسجد الگ گھنٹہ لا چھوڑے دا، حضرت تسا پونا لایا کر، تسا 15 منٹ پہلے ختم کر دیتا۔ پھر اختلافات شروع ہو گئے، کسے آکھیا بھی 8 پڑھو، کسے آکھیا 20 پڑھ لو، تو رمضان شریف دے اندر تقریباً سارے غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ 8 دے بعد وقت مسجد چ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ 8 اور 20 اس کا اختلاف کوئی نہ ہے، اصل گلتا اللہ دے رسول نے فرمایا من قام رمضان، ساری رات
دے قرآن دے قیام دے اندر گزارے تے اس قرآن دے قیام دی صورت اگر 2 رکعت بھی پڑھے حاجہ اللہ تیری ساری رات کی عبادت لکھ چھوڑ دی. مگر امت تقسیم ہو گئی 8 تے 12 تے 20. نہ 8 آلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حق ادا کیتا نہ 20 آلیاں ادا کیتا، کیونکہ سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک نے تو آخیا کہ ساری رات قیام کرے. تو اگر بھاوے بندہ 2 رکعت نماز نفل تراوی نیت کے تے 2 رکعتاں دے وچ صبح صادق تک اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہندا، اللہ دا قرآن قیام دے اندر پڑھتا رہندا، اتنا 40 رکعت پڑھن والے نو ثواب نہیں ملنا جتنے 2 رکعت نماز قیام قرآن وچ گزارن والے نو اللہ ثواب دے. کیونکہ اس نے منشا پورا کیتا ہے تو فرمان محمد رسول اللہ دا کیتا. مگر ساڈی نظر ہوندی ہے گنتی تے، نہ ساڈی نظر سوڑے محمد پاک دے پاک فرمان تے ہوندی ہے، نہ عزت قرآن تے ہوندی ہے، نہ مقصود عبادت ہوندی ہے، نہ رضا الہیہ ہوندی ہے. بس انجے آئے بھکھے ککڑ طرح 4 ٹکرا ماریاں، سلام پھریا، چوک چھٹی یار جلدی مکا چھوڑیا حص. تو جیڑا رب دے قرآن دے مطابق عبادت کرنے والا اپنے وجود دے مصیبت سمجھیندا ہے، تھکاوٹ سمجھیندا ہے. اللہ کی قسم اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. جیڑا نماز دے اندر مصیبت سمجھدا ہے، جنہیں بندہ مریکڑے ٹھگے نو سختی نال پنجالی دے وچ تن چھڑیندا ہے، او واقعی سر ماری رکھدا ہے. اللہ فرماتا ہے اے بھی انہیں منافق بن کے تراویح وچ رلیا کھلوتا ہے جڑا ان معلوم دا پھے چڑھیا کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھی تے بھی لعنت ہے. اے مہینہ تے میں دتا ہاں تیرے سکھ واسطے، تیرے اوتے باران رحمت نازل کرنے واسطے، تے تو اس نو سختی سمجھی کھلوتا ہے. اس تو وڈا بدبخت بدنصیب اور ہو سکتا ہے جیڑا رب دے آئے ہوئے مہمان نو اپنے واسطے مصیبت تصور کی کھلوتا ہے. اے منافقاں دی علامتاں قرآن نے بیان فرمائی کہ جدوں ہی وہ اللہ دی عبادت دے اندر آویں نا تے معلوم ہوندا بھی یہ ٹنگے کھلوتے ہیں بھئی کیڑے امام سلام پھیرے تے چوک چھوٹ جائے. دیکھو تسا اپنا قیمتی وقت نکال کے مسجد دے اندر تشریف لے آندے تو آنو کو کھلا پولا مار کے تا کوئی نہیں لے آندہ بھی آؤ یار تراویاں پڑھیے. ہر بندہ اپنی خوشی نال آتا ہے، خوشی نال آ کے تے پھر اپنی عبادت نو ضائع کر رہا ہے. یقینی گل ہے کہ اس تو وڈا بد نصیب ہو کوئی نہیں. اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس ماہ مبارک دے اندر میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن فرمایا تے اس قرآن مقدس نو میں اللہ نے قیامت تک آن والے ہر انسان واسطے ہدایت کا خزانہ بنایا تے ان دے دلائل واضح کر کے بیان فرمائے اپنی کلام مقدس دے اندر کہ اس دے دلائل نال حق اور باطل دا نہ کھیڑا کر دیندا ہے. میں رب دا قرآن معلوم ہویا
قرآن دے آمن تو پہلے حق اور باطل دے امتیاز دا پتہ کوئی نہ آئی سچے تے کوڑے مومن تے مشرک جھوٹے تے سچے تے نکھیڑا آکے انج دا کر کے وکھایا کہ والدین قیامت تک کدی کوئی رلا ملا نہیں سجدہ اللہ فرماندا ہے اے تحفہ جڑا قرآن والا میں اللہ نے امت محمد رسول اللہ نصیب فرمایا ہے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ تیری دعا جہاں دی کامیابی دا خزانہ صرف میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے جی ہور پاسے تھکے تے تھٹے کھاندا رہ گیا تو تیری عبادت کیتی بھی کسے کام دی کوئی نہیں ہونی آئے یہ عبادت کرنی تو پہلے نمبر تے رابطہ تے تعلق میں رب دے قرآن نال پیدا کر لے تاکہ اے قرآن تیری رہنمائی کرے کیڑا عمل سچا ہے تے کیڑا غلط ہے جویں جویں اے رہنمائی کریندا جائے اس دے مطابق عمل تو کریندا تے دعا جہان دی زندگی دی کامیابی دی ضمانت میں اللہ نے دے لی ہے ادھا منہ تو تھوڑی سائر تے کر یار اسے بس ٹھیک میری معروضات دی سمجھ آندی پئی نے مسلمانوں تیار ہو جاؤ جو اللہ دا رحمت بھریا مہمان ایک ہوندہ ہے کوئی مہمان آندہ ہے او دے واسطے خرچہ کرنا پڑتا ہے اے مہمان آندہ پہ ہے تیرے خرچے پورے کرنے واسطے آتا ہے یہ خرچہ کراویں نہیں آتا تیرے خرچے پورے کرنے واسطے آتا کیوں یہ رحمت دا خزانہ بھی ہی ہو برکت دا خزانہ بھی ہی ہو تے تیری میری بخشش تے مغفرت دا خزانہ بھی ہی ہو بلکہ اتھو تک اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسلمان آدمی پہلی شرطی مومن ہو بنا مومن موحد مسلمان آدمی سہری دے ٹائم اٹھیندہ ہے تیاری کردہ ہے پھر سہری کھاونا باندھا ہے اللہ دے رسول فرماتا ہے جب تک وہ سہری کھاندہ رہا اتنے وقت تک اللہ دے فرشتے مومن آدمی واسطے رحمت دی دعاواں اس لگے رہے او دے واسطے دعائے مغفرت کر دے ہی رہے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جن کی مغفرت تے بخشش کی دعائیں خود رب دے فرشتے پہ کرے دے ہن ایو جائے نو پچھو کی سے دیا دیکھا پکوا کے گھلن دی کا ضرورت ہے یہ دے حق کی دعائیں کون پہ کرے دے ہوئے اللہ دے فرشتے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا انَّا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
فرماندا ہے انزلنا ہو اساں اس قرآن مقدس نو جڑی رات دے اندر نازل فرمایا ہے فی لیلۃ مبارکہ اسا اس رات نو بھی مبارک بنا دیتا لیلۃ القدر وڈی قدر و قیمت عزت عظمت والی رات بڑھا دیتی ہے کیونکہ اس رات دے اندر قرآن تے میرے بے عیب تے بے مثال جوان دی ملاقات ہوئی ہے کیسا جوڑ اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو رمضان المبارک دا چند چڑھیا ہے ادو اللہ کریم نے 40 سال دا جوان محمد خیر الانام بنا دیتا ہے تو اللہ نے نبوت و رسالت دا سہرا پیغمبر نو پوایا ہے تو اللہ کریم نے اس رات نو قرآن پاک دا نزول کر کے محمد دی نبوت نو زیور پوا چھوڑیا سوڑے محمد الرسول اللہ دا زیور بن کے قرآن آیا ہے یعنی صاحب قرآن تے قرآن اس مہینے دے اندر رب نے کٹھا کر کے امت محمد الرسول اللہ نو تعلیم دیتی ہے کہ میرے رمضان دی عزت تے قدر کرنے والا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر میرے محمد تے میرے قرآن اپنی زندگی دے اندر جمع کر لیا ہے کیویں جمع کرنا ہے او دے اندر دا گواہ میرا قرآن ہوئے تے او دے عمل دا گواہ میرے محمد الرسول اللہ دی سنت عمل ہوئے کیونکہ محمد پاک دی سنت دا خزانہ بھی قرآن بن کے آیا ہے تے تیرے میرے ایمان دا خزانہ بھی رب دا قرآن بن کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے جنہاں دے دل دے اندر قرآن و سنت دا حیات قدر پیدا ہو جائے او بندہ کدی میرے مہمان رمضان دی بے قدری نہیں کر سکدا دل دے اندر عمل پیا کرے دا ہوندا ہے تیرا دے اندر قرآن پاک نال قیام تے سنگت نال پیا گزریندا ہوندا ہے ایو جے بندے دے اندر دا گواہ میرا قرآن ہویندا ہے تے او دے بہر دا گواہ میرے محمد دی عمل والی سنت والا میدان ہویندا ہے انہاں دوواں نو اللہ نے رمضان اکٹھا کیتا سوڑے محمد پاک نو بھی تے قرآن پاک نو تے آئے کیڑے مہینے بولو شہر رمضان کیڑے مہینے رمضان اللہ تھوڑا جی غور کرنا سوڑے محمد الرسول اللہ ایک باری تو اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وجود نو ہی اللہ نے رحمت بنایا ہے نا رحمت وہ ہے نا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین وجود محمد الرسول اللہ نو ہی اللہ نے رحمت بنایا تے اس دے دل مقدس دوتے آمن والے قرآن نو بھی بولو تو صحیح ہے میری بولی سمجھ آندی پہ مطلب ہے تم جان کے ٹھیک ہوئے بیٹھے کرما لے آج تک خوشی دا دن نے مسلمان واسطے جمعہ دا دن اللہ دے رسول نے عید بڑھایا خوش ہو کیونکہ اللہ کریم نے تو انہوں اپنے گھر آمن دی توفیق نصیب فرمائی اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر بھی رحمت بن کے آیا ہے تے میرا قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے صرف رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ تبارک الذی نزل الفرقان بلکہ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک ایک کتاب بھی کیا ہے مبارک ہے ھذا اس میں اشارہ قریب واسطے ھذا کوئی بندہ پوچھے مولوی عبد الرحمن صاحب کتنے میں کہا ھذا اے بیٹھے
جڑا قریب ہو او دے واسطے کہ ہوندا لفظ جدا قرآن مقدس نازل ہوندا پیا توجہ ہے نا اس وقت قرآن پاک کتاب دی شکل وچ کوئی نہ آئی اس وقت سدھا محمد پاک دے دل دے اتردا پیا کتاب دی شکل دے اندر تو بعد چویا ہے پہلے تو ڈائریکٹ قلب محمد رسول اللہ تے اتردا پیا ہے ول اللہ نے جڑا آزاد اشارہ فرمایا ہے ادا مشار الیہ کون ہے مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہاذا کتاب اے کتاب کیڑی کتاب جیڑی کتاب میرا محمد کھلا پڑدا ہے معلوم ہویا ہے محمد دی زبان جو نکلن والا ہر جملہ او میرے قرآن پاک والا نکلن والا فیصلہ ہے یعنی مطلب اے قرآن علم دا خزانہ بن کے آیا ہے تے میرے محمد دا وجود عمل دا خزانہ بن کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر دی عمل دے اندر رحمت دا خزانہ تے میرے قرآن والے علم دے اندر برکت دا خزانہ ہے رحمت دا خزانہ ہے جدا برکت تے رحمت دوئے مل کے تے میرے مہمان دی عزت قدر کرنے والے ہوئے تو اے میرا مہمان جڑا رمضان ہے تیری مغفرت دا سامان لے کے آندا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محمد تے قرآن کو اپنے نال جوڑ کے میرے رمضان دی عزت تو چکر مرسے پچھے تے جنت کے دروازے میں اللہ پہلے کھول چھوڑے تے رمضان دی عزت نہ ہوئی انہیں سمجھو تو انہاں دی عزت کرنے دا حق ادا نہیں اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر تاں فرمایا ہے ربتا للقرآن والقرآن یلانو اکثر ایو جائے لوگ دن جڑے پڑھتے تا قرآن پہ ہو دین مگر وہ پڑھی من والا قرآن ہٹ ہٹ کے کاری دتے لانت پہ کریں دا ہے اس دی وجہ کہ اس نے صرف الفاظ نال طرب دے قرآن نو پڑھے آئے مگر اللہ دے قرآن دے معانی تے مفہوم تے ایمان کوئی نہیں پیدا کیتا او میرا بھیرا چٹی ٹوپی علم ہویا پیائنے نو جگہ چھڑے آئے اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ اسا تیرے دل مقدس دوتے اس قرآن نو زیور بنا کے بھیجے آئے اللہ دی پاک پیغمبر چاہے رمضان یا غیر رمضان ہوئے آؤ اللہ دے پیغمبر دی ہر رات قیام قرآن نال گزر دی آئی اللہ دے پیغمبر نے اپنے وجود جو عمل کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ ویکھو میں اللہ دے مہمان قرآن دی کیویں عزت کر کے بھی کھائندا پیا او کمال ای محمد رسول اللہ دا جڑا دن نو وی بیان قرآن نال زندگی گزارے تے رات نو ہی قیام قرآن نال پیغمبر زندگی بسر پیا کریندا ہے اللہ فرماتا ساری زندگی تو قیام قرآن نال نے گزار سکدو صرف چند دہاڑے تری دہاڑے رمضان والے مہینے دے اندر میرے قرآن نال قیام تو چا گزار سارے سال دے گناہ میں اللہ معاف کر چھوڑنے تے تیری زندگی دے اندر رحمت دے برکت نزول کر چھوڑنا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محمد تے میرے قرآن دے نال تو وفا نال میرے رمضان مہینے دے اندر زندگی چ گزار مینوں رب دی قسم ہی تیرے سارے دنیا تے کھاتے میں اللہ پورے کر چھوڑ تے جے مٹھو قرآن دے نیڑے ہی بندہ نہ لگے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے جو مینوں قرآن کیڑا درس دے رہا ہے کیڑا سبق دے رہا ہے انہیں توتے آر رٹے ہویا ہوئے تو اس قرآن دے پڑھے دا فائدہ بولو اس واسطے شرط اے لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کامل درجے دا اس بندے دا یقین ہوئے تا اللہ دے قرآن دے پھر عمل کردہ ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے او دے واسطے پھر اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرمایا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا پھر ایک رائی ٹھکانے کی
اگر میں اللہ کمی نہ رمضان المبارک بھی اللہ دا مہمان ہے تے قرآن بھی کہیں دا مہمان ہے. بولو ہمیشہ نہ اس طرح قرآن پاک بھی ایک دن اٹھ جا تے اے علامات قیامت دے وچوں آخری نشانی کہ اے گتیاں دے وچ ورکے تے پئے ہو سن مگر اللہ کریم قرآن دے حروف اٹھا لے لوگ جدہ کھلے سن تا خالی اوراق ہو سن الفاظ کوئی کیوں اس دی وجہ اے ہے جدہ اے دی عزت کرنا اللہ دنیا تے کوئی نہیں ہونا تو پھر انہوں اتھے رکھن دا کیڑا پھر اے اس وقت تک ہے جب تک اس قرآن دی عزت کرنے والے دنیا چ موجود ہیں. اچھا وہ انتو سا آپ دسو مہمان آوے اگو میزبانی کرنا اللہ کوئی نہ ہوئے تے آخری ہو سکو ہے تو وال بہنا ہے کہ اتھائی بیٹھا رہا ہے جدہ ایدی میزبانی کرنا اللہ کوئی نہ ہو سی اینو دنیا تے ران دا فیدہ کوئی نہیں. اس واسطے اللہ کریم نے اے امت محمد رسول اللہ نو انعام نصیب فرمایا کہ اس نو محمد جیسا پیغمبر نصیب فرمایا اور اس امت دے ہر فرد کی اصلاح و تربیت واسطے نزول قرآن فرمایا. اس وجہ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ میرا سونا پیغمبر تیرے شریعت دلائل تے بینات دا خزانہ میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے. اس وجہ تو میرا سونا پیغمبر جڑا اے دے مقابلے دے اندر بھاویں دنیا دی کوئی دلیل بھی لے کے آ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے مشرکین تے یہود و نصارہ نو حکم فرمایا جیڑیاں اپنیاں تساں مذاہب دے اندر تے اعمال دے اندر کوتاہیاں نو پیدا کر لیا ہے کم از کم تو انہاں دی دلیل پروف ثبوت تو پیش کرنا چاہیے. مذہب جو بنائے ہوئے نے تو وہ دی کئی دلیل تو ہونی چاہیے. ہاتو برہانکم لفظ کے بولے ہاتو اللہ دے سونے محمد الرسول اللہ واسطے کیا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان ربکم. پیغمبر دے وجود نو اللہ برہان پہ آتا ہے تے اللہ دا پیغمبر انہا مذاہب باطل رکھن والے نو کے پہ آتا ہے ہاتو برہانکم جویں میرا محمد برہان بن کے آئے تو سبھی اپنے مذہب واسطے کوئی انج دی برہان لے کے آؤ جس دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہ ہوئے تے میرے پیغمبر کو لو کیڑی برہان ہے انزلنا الیکم نورا مبینا. میں اپنے پیغمبر نو برہان جڑی دیتی ہو کیڑی کتاب بولو انزلنا الیکم نورا مبینا. مبین کی صفت کیوں نہ لگائی اس دی وجہ تو کہ اللہ فرماندا ہے دنیا دا ہر روشنی تے ہر چمکار اس دے سامنے کو پردہ آ جاوے تو وہ دی روشنی ڈکی ہوئی
اکھی دا کو بندہ انج ہاتھ چ دیوے تا اکھ اس ہاتھ تو اگاں ویکھ سکدی ہے، اے روشنی ڈکی گئی۔ دنیا دی کوئی روشنی ہوئے، اے سورج چڑھیا کھلا ہے، اے دے اگوں اے جڑا ٹینٹ لگا کھلوتا ہے، اس تو اندر ٹپدی پئی شوا ڈکی گئی۔ مگر محمد کریم نو اللہ نے نور ایسا دیتا ہے کہ اے لاٹ بھی اتھائی مرہدہ جتھے پردے ہو، اے روشنیاں چیر اللہ اللہ قرآن کی ایسی روشنی سے شوا ہے کہ اے دے اکو جتنے بھی پردے آ جاویں ہر پردے نو چیر کے رب دا قرآن روشنی پھیلا چھوڑے دا ہے۔ اسے واسطے ویکھ لے ہو دل سارے پردے دے اندر ہے کہ نہیں ہے، مگر اے سارے پردے نو چیر کے رب دا قرآن اندر وار کے تے اتھے من کے ایمان دا ڈیوا بال چھوڑے دا ہے۔ اللہ فرماتا انزلنا الیکم نورا مبینا، تساں بھی اجدی کئی برہان پیش کرو جیڑی سارے پردیاں نو چیر کے اندر وڑن والی ہوئے، تے جے میں رب نے قیامت تک ایسی روشنی بنائی ہے تو صرف قرآن ہی بن کے آیا ہے۔ لہذا تو اللہ نے فرمایا ہاتھو برہانکم، اگر تواڈے کولوں اپنے مذہب کی کوئی دلیل ایسی ہے تو لے آؤ میرے محمد کے مقابلے دے اندر، یقیناً اس جیسی تواڈے کولوں دلیل ہے کوئی نہ، والمنع پوسی کہ میرا محمد بھی بے عیب تے سچا ہے تے میرا قرآن بھی لا رہا ہے تے سچا بات ہے۔ میرے محمد جیسی برہان دنیا تے اور کوئی نہیں، ہاتھوں برہان لے آؤ۔ اگو اللہ نے فرمایا میرا سونا انہاں دے کول کوئی دلیل کوئی نہیں، تے بالفرض فَإِن شَاهِدُوا، اگر وہ کوئی جھوٹی موٹھی کوئی گھڑ گھڑ کے دلیل لے بھی آوے، وہ آکن بھی ہمارے بزرگ یوں کرتے تھے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل تو انہیں دیونی ہے، مگر سن میرا پیغمبر میرے قرآن تے اتنا اکمل درجے دا یقین رکھ، فلا تشہد معاہو، کسے صورت بھی قرآن دی مخالفت دے اندر ساری دنیا دیا دلیلہ آ جاویں سب غلط ہو سکتی ہیں، مگر میرے سچے قرآن دی دلیل کبھی غلط ہے۔ فلا تشہدوا معاہو فَإِن شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُ، اگر سارے دے سارے علماء یہود و نصارہ کٹھے ہو جاویں تے اپنی اپنی دلیلاں دیندے پے ہوویں، مگر میرا سونا پیغمبر میرے قرآن دی دلیل تو ود کے دنیا تے کوئی دلیل ہے، بولو فلا تشہد معاہم، انہاں دی کسے دلیل نو منن واسطے تیار، بولو تے اے سبق وات اس امت محمد الرسول اللہ نو کہہ سکھایا بے قرآن دے مقابلے دے اندر دنیا دی ہر دلیل نو چھوڑیا جا سکتا ہے، مگر قرآن دی دلیل نو بولو تو صحیح یار، جتھے قرآن آکھ دے وے لا یسمعو دعا کو، جیڑے مرگن قیامت توڑی کسے دی سن دے، ساری دنیا دیا کتاباں روایتاں حکایتاں کٹھیاں چکرو، اللہ خود پیغمبر نو آتا ہے ساری دنیا دیا دلیلاں آ جاویں، مگر فلا تشہد معاہم، میرا پیغمبر کسے صورت بھی انہاں دی کسے دلیل تے اعتبار کرنے دی گنجائش ہے، کیونکہ اصول قاعدہ سے ہے، بولو قرآن تو ود کے کوئی ایمان دا ثبوت کوئی نہیں۔ اس وقت ہون اسات عمل کردے ہیں جو طریقہ سوڑے محمد معصوم نو اللہ نے سکھا، اسیہ گل کردے ہیں کہ قرآن دے مقابلے دے اندر دنیا دی ہر دلیل ٹھکرائی جا سکتی ہے، مگر قرآن نو چھوڑیا نہیں جا سکتا، اور ایہو اصول اللہ نے اپنے سوڑے محمد محبوب معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی سکھایا کہ ساری دنیا دی دلیلاں آ جاویں، مگر میرا سونا پیغمبر تیرے قلب مبارک دا اکمل یقین صرف قائم رہے تو صرف میں رب دے قرآن تے قائم رہے۔ مسلمان نو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے،
اسا الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، کرما لو انجی تو کرو جا خیر ہے، نہیں دھون کی نہیں ڈھاندی بیٹھے اسا مسلمان ہیں، سوڑے محمد پاک دا کلمہ پڑھن والے مسلمان ہیں، تو لہذا سانو بھی اسے اصول نو مننا چاہیے جیڑا رب نے اصول خود اپنے سوڑے محمد مقبول نو نصیب فرمایا، انجے کرنا چاہیے۔ اس واسطے جتھے قرآن پاک دا حکم آ جاوے اتھے پھر ارلیاں پرلیاں نو پھرولن دی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ ہون اس اصول نو تسا سختی سمجھو یا اے سمجھو کہ میاں یہ تو بڑی سختی کر رہے ہیں، صرف قرآن ہے باقی کائی شاید ہے، تو یہ میں پہلے ہی سمجھایا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک دے اندر سوڑے محمد تے قرآن نو کٹھا کر دیتا ہے، دنیا نو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہر فرد دے اندر افتراق انتشار پیدا ہو سکتا ہے، مگر میرے محمد تے میرے قرآن دے اندر کدی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کٹھا کیتا ہے رمضان المبارک اور دنیا نو یہ سمجھا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر اور میرا قرآن یہ دو اکٹھے ہی راسن کدی انہاں دے درمیان دراڑ پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ تہاڈا ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور اللہ دے قرآن دے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جے صاحب قرآن پیغمبر محمد خیر الانام خود قرآن نال اختلاف کرے تو ساڑھے پلے کے شرح سے ساڑھے جو بات ایمان نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا سوڑا محمد الرسول اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسا اس مہمان دے اندر تائیں سونے محمد الرسول اللہ نو اے تحفہ قرآن پاک والا نصیب فرمایا ہے، لہذا میرا پیغمبر تو اس قرآن دے نال رل کے رانا ہے، تے قرآن پاک نے تیرے نال رل کے رانا ہے، تے جدہ تو سندوئے رل کے رسو ول تیری امت دے ہر فرد نو اے سبق مل جانا ہے کہ خود محمد الرسول اللہ اس مہینے مہمان رمضان المبارک دے اندر دن نو روز نال پیغمبر گزرے ہے، تے رات نو میرا پیغمبر قیام قرآن نال گزرے ہے۔ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ پیغمبر لے عملی طور تے ثابت کر دیتا ہے کہ پیغمبر کدی کسے لحظے دے اندر قرآن نالوں پھوٹ کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تائیں اے دو الفاظ بول کے امت نو بشارت دیتی ہے، من صام رمضان ایمانا، من صام رمضان اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا، ایمان دی حالت دے اندر موحد ہوئے، مشرک نہ ہوئے، بدتی نہ ہوئے، کیونکہ جڑا مشرک ہوندہ ہے او دا قرآن نال بھی جوڑ نہیں ہوندہ، او دا محمد الرسول اللہ نال بھی جوڑ نہیں ہوندہ۔ مشرک ان سمجھو کہ سدھا قرآن دا منکر تے مخالف ہوندہ ہے، تے بدتی جڑا ہوندہ ہے سدھا میرے محمد دی سنت دا مقابلہ کرن والا ہوندہ ہے، یعنی مشرک تے بدتی دا نہ قرآن نال جوڑ ہوندہ ہے تے نہ محمد دی سنت نال جوڑ ہوندہ ہے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے بھی شرط لگائیے وَهُوَ مُؤْمِنُ مومن ہوئے تے محمد خیر الانام بھی فرما رہا ہے من صام
رمضان ایمان دی حالت دے اندر میرے مہمان رمضان نو روزے نالو دی عزت قدر کرنے والا ہوئے من قام رمضان ایمانا رات نو قیام قرآن یعنی تراوی ادا کرے تو اس وقت بھی ایمان دی حالت جوئے جد بندہ ایک دو مواقع دے اندر یعنی روزہ تے قیام اللیل دے اندر بندے دا ایمان قرآن و سنت دے مطابق ہوئے اللہ دا پیغمبر فرماتا ہے وہ پھر لو ما تقدم من ذنبی وہ بھاویں 70 سال ہو گئے تو رمضان دی عزت نہیں کی تھی 100 سال ہو گئے تو رمضان دی عزت نہیں کی تھی اللہ دا پیغمبر بشارت پہ دینا ہے آج اللہ دے قرآن تے ایمان چا کامل درجے دا پیدا کر تے میرے محمد دی سنت تے عمل پیدا چا کر تے رمضان المبارک آئے ہوئے مہمان دی عزت روزے تے قیام اللیل نال تو چا ادا کر اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے کہ اللہ کریم نے تیرے 70 سالہ گناہ معاف کر چھوڑے رب دے قرآن تے ایمان نہ ہوئے سنت محمد رسول اللہ تے عمل نہ ہوئے غیر اللہ دے نا دیا نظرانی آزت دینا ہے مگر مفلس دے محقق مومن سچا مسلمان مخلص آدمینو افطاری کرامر واسطے بھی تیار نہیں پہ ہونا انہوں سہری کرامر واسطے بھی تیار نہیں پہ ہونا غیر اللہ دے نا دیا دیکھا تا پکائی دا غیر اللہ دے نا دیا نظران نیازت چڑھائیں گا غیر اللہ دے نا دے چڑھاوے تا چڑھا رہا ہے مگر مومن موید مسلمان نو کپڑا بھی لے کے دیون واسطے تیار نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اسے وجہ تو میں اللہ نے تینو اے پوری دہاڑ من کے رکھن دا آڈر تائیں دیتا ہے تاکہ تینو انہا غریبہ دا بھی کچھ احساس پیدا ہوئے کہ تینو 12 گھنٹے بھکھیاں رانا پہ آئے تا تیرا خون ہی چھکے گیا ہے مگر جیڑے مومن مسلمان یتیم پائے جنہ بیچارے انہوں 8 دن کھاوان دی کوئی شے نہیں مل دے اسے وجہ تو اللہ کریم فرمائیدہ ہے جیڑا اس مہینے دے اندر جتنا زیادہ اپنے مال نو خرچ کریں ہے مگر اپنی ذات تے نہیں ہے غریبہ تے کریں ہے یتیمہ تے کریں ہے مسکینت کریں دا ہے کیونکہ انہوں احساس پیدا ہوا ہے کہ میں جے کر بھکھیاں 12 گھنٹے نہیں گزار سکتا تے یتیم بیچاریاں دی زندگی کی میں پہ گزر دی ہونی ہے اسے واسطے اللہ کریم فرماتا ہے لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین اوہ دل کی امت ایو جیوی جہنمی ہو رہے جنہاں نے منع ہے کہ لا تکرمون الیتیمہ میں یتیمہ دی پرواہ کوئی نام کریں دا میں یتامت مساکین نو کھوامر دا کدی خیال ہی نہ پیدا ہویا اللہ فرماتا غیر اللہ دے ناتے خرچ کرنے دی بجائے روزے حالت اندر انہا یتیمت مسکینت خرچ تو چا کریں دا ونج تے دنیا دے تیرے سارے کھاٹے میں اللہ نے پورے کر چھوڑے اللہ کریم پورے مہینے دے اندر تینوں مہینوں منہ کیوں بنوائیں ہے جو کینا یو دے خزانے جو کمی آویں گی بجٹ پورا کرنا ہوندہ اللہ کریم فرماتا ہے صرف اسے وجہ تو تاکہ تیرے دل احساس پیدا ہوئے تینوں عادت پہ مننے رب دے آقامات دی اطاعت تے اتباع کرنے یہ روزہ سا رکھنے ہیں تو کہیں دے حکم دے مطابق بولو اللہ فرماتا ہے تینوں عادت پوامر واسطے دوسرے نمبر تے جیڑا تیرا نفس ہوندہ ہے نا تینوں بے حیائی تے برے آئی آلے پاسے چھیک لے ویدہ ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتم بالسوء نفس امارہ انہوں لگام اگر دیتی ہے تو شریعت محمد الرسول اللہ نے
سرکش گھوڑا ہوئے نا تو انہوں بندہ کڑیالا بھی پہندا ہے تلیارا بھی پہندا ہے تے کلے تے بدھے ہوئے دو پچھو پچھاڑی بھی بندہ بن کے کھر لیتا ہے بندے نا تو آڈا 24 گھنٹے واسطہ کھوتے ہیں نال ہوندہ تو انہوں گھوڑے نہ کھڑا سرکش گھوڑا جڑا نا کلے تے آرام نال نہیں کھلوندہ دم ہلائی رکھدا ماری رکھدا تو انہوں ہر پاس وقت بن کے رکھڑا پڑا اللہ فرماتا ہے جڑا تیرے اندر نفس والا گھوڑا ہے نا انہیں نہیں کھلوندہ انہوں اساں بھی لگامہ پائیں ایک لگام قرآن دیئے دوئی لگام سنت خیر الانام دیئے انہوں اگر بن کے رکھڑا ہے تو لگام صرفا میرے محمد الرسول اللہ دی شریعت دی اے تینوں عادت بلائی ایسے کہ منہ بن کے رکھ تاکہ وہ سرکشی جڑی تیرے اندر آئی انہوں مٹاور واسطے میں اللہ نے تیرے اتے روزہ رکھے آئے تاکہ بغاوت تیرے جو مٹ جاوے تے میں رب دے قرآن دی اطاعت دا جذبہ پیدا ہو جائے بغاوت رو مٹا کے محمد دی اطاعت دا جذبہ بھرن واسطے سال تینوں 30 دہاڑے اے دیتے ہیں رمضان مہمان دے اس دی عزت تو چکر تیرے دل دے اندر محمد دی اطاعت دا جذبہ میں اللہ خود پیدا فرما سارا سال جو کھانا ہے حرام وہ مڑ 60 تک کدھا ہی نہ کدھا ہی مریندا ہے تو اللہ فرماتا تینوں حرام تو بچاؤن واسطے رمضان المبارک دا تحفہ دیتا ہے اس جو روزہ رکھے کر تے پھر اللہ چونکہ روزے رکھن نال بندے دے میدے دے اندر خشکی پیدا ہو جاندی ہے میدہ خشک ہو جائے اس وقت روزے دار دے منہ جو سمیل بھی عجیب آندی ہے نا او دی وجہ یہ ہوتی جو میدے دے اندر کیا پیدا ہو جاندی خشکی پیدا ہو جاندی بظاہر او سمیل جڑی ہوندی ہے او ناگوار جی محسوس ہوندی ہے مگر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس روزے دار دی او جڑی سمیل ہونی ہے دن قیامت دے ایسی خوشبو بنا چھوڑنا ہے کہ جنت دی حوالی خوشبو بھی اس تو شرمان دی کھلوتی ہوگی کیونکہ اس نے اطاعت کہیں دی کی تھی بولو میں رب دے حکم دے مطابق اس کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اپنے آپنوں اس نے دبلا پتلا کمزور کر چھوڑے آئے اپنا خون سار چھوڑے آئے مگر دل دے اندر جذبہ اطاعت محمد الرسول اللہ دا پیدا ہویا ہے پھر اس دی سمیل نو بھی اللہ جنتی خوشبو بڑا چھوڑے روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہر عمل دا بدلہ جزا اللہ کریم دن قیامت دے دیسی نماز دا بھئی آئے تیرا بدلہ یہ چال ہے اپنا حج جڑی کر رہے ہیں زکاة دیتی ہے فلا فلا مگر جدہ روزے دے بدلے دا معاملہ ہونا ہے اس وقت دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے فرماونا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی روزہ تو رکھے آئی خالص میرے واسطے تے اے دا بدلہ میں رب دی ذات نو لینا ہے اے جڑا روزہ رکھے آئی نا انہیں سمجھ کہ میں اللہ اس دے بدلے چا سارا تیرے حصے دا ہو گیا وفی روایت وانا اجزی بھی کہ اللہ فرمائی سی جڑا روزے دار ہے نا اور فرشتے تو سب پیچھے ہٹ جاؤ اے دا بدلہ میں خود اپنی قدرت دے ہتھا نالے نو چاہ کے دے سا مطلب ہے جڑا رب دے مہمان دی عزت کردہ ہے اللہ فرماندہ پھر دن قیامت دے ایو جائے مومن دی میں اللہ خود کیوں نہ عزت کر دے لکھا کرے سو کے کوئی نہ اجائیں انشاءاللہ دے بیٹھے آنکھو ماشاءاللہ آنکھو جا بڑھیا منہ تو کچھ چھالے تو نہیں پوندے پہ ماشاءاللہ کرنال دل ٹھار کے آنکھو ماشاءاللہ اجائیں دل انجے سڑدہ پہ ہے اللہ دے مہمان دی عزت کر
تے پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر اے نصیب ہوئے یا نہ ہوئے. اے نصیب والے نو نصیب ہوتا ہے. اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا فمن شاہدہ جتھے تو میرا مہمان مل ونے اتھائی میرے اس مہمان دی عزت خدمت کرنی شروع کر دیتی. اے نہ کہ کرو یار میں گھر اپڑ ستوات کرے سا کیڑا پتہ جو اللہ تینو گھر ہی نہ اپڑن دے وے. موت دا کوئی پتہ ہے؟ تو آکھے جو گھر اپڑ ستوات کرے سا اللہ فرماتا ہے نہیں جو ہی جتھے تینو آیا ہے اتھائی میرے مہمان دی عزت کرنا شروع کر. اس حال چ ہووے کہ تیری جان لباں تے آئی پئی ہوئے. ومن کانا مریض ایسا ہوئے عام طور تے انج ہوندا ہے ہن اگے پیچھے پورا سال ٹھیک رہا سی رمضان دا چند چڑھ سی اے بلڈ پریشر دا مریض ہوئی سی. کئی اکثر میں شوگر ہے میں گردیاں دا مسئلہ ہے میں فلانا مسئلہ ہے جو یہ مہینہ وہندہ رہا سی وقت گھوڑے آ رہے ہوئے دوست. یہ حسن دی گل نہیں ہے. اے خدا دے آئے مہمان دی اس تو وڈی بے عزتی اور بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے. مسلمان قوم نو اللہ دے آئے ہوئے مہمان نو ٹالن دے ہیلے بہانے تلاش کرنے دی ضرورت نہیں ہوتی. ایک واری اس مہمان دی عزت دلو ہو کہ کر کے تو دیکھ اللہ پھر دیکھ تینوں صحت نال بھی نواز چھوڑے سی تیرے دنیا دے ہر گھاٹے بھی اللہ پورے فرما. گھروں کھا پی کے نکل سی باہر منہ انہیں سکا جیا کر کے نکل سی تاکہ لوگ ویکھن جی بڑا روزے دار ہے بیچارہ متقی بڑا اوکھا ہوئے. تے پھر کئی تو روزہ رکھ کے آدھر یار آج تو بھائی روزے اکر ونیا بڑا لگ گیا روزہ آج بڑا لگ گیا. ہوئے ہوئے روزہ لگدا نہیں روزہ مومن نال پھب ویندا ہے ٹھوک ویندا ہے چھکدا ہے کیونکہ روزہ مومن واسطے آیا کافر واسطے نہیں آیا. اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو کتب علیکم الصیام میں اللہ اس مہمان منتخب بھی تسا مومنہ واسطے فرماتا یہ توڑے واسطے تے تو آنے کو لکائشہ لمن نہیں آیا لعلکم تتقون یہ صرف تو آنو اندرو بارو متقی بناوڑ واسطے آیا. تے قرآن کس واسطے آیا لا ریب فیہ ہدل متقی تے روزہ بھی آکے بندے نو کیا کریں دا لعلکم تتقون تے قرآن آیا بھی اسے مہینے چھے. مطلب کیا ہے کہ قرآن علی رحمت تے برکت دا خزانہ تے منشا بڑھ کے آیا ہے تے رمضان آیا ہے. اس دی عزت کرنے آلہ بندہ کبھی بھی نہ قرآن دا باغی ہو سکتا ہے نہ محمد دی سنت دا باغی ہو سکتا ہے. جڑا اللہ دے مہمان دی عزت نہ کرے سی او کدی بھی قرآن و سنت دا سجڑ ہو سکتا بالکل. تو اللہ کریم نے فرمایا دو بجے جی تو آڈا ٹائم تا ہو نہیں گیا. اسے وجہ تو اللہ کریم نے اپنے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا سونا محمد رسول اللہ جتنا بھی تینوں دنیا دے دکھ تے مصائب آ جاویں
جتنیاں بھی پریشانیاں تے حزن و ملال تے پیغمبر دے وجود باوجود تے آ جاویں تو بھی میرا سونا پیغمبر کسے صورت دے اندر میرے قرآن نال کوئی کسے قسم دی غفلت تے سستی نہیں برتنی میرا پیغمبر جویں جویں تو میرے قرآن پاک نال تعلق تے جوڑ زیادہ مضبوط کرے دا ویسے انجے میں اللہ کریم تیری دنیا دیاں تکلیفت مصیبتانوں مٹھیں دیا جانا ہے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ امنا عائشہ صدیقہ فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ آمن والا ہویا اللہ دا پیغمبر شعبان دے اندر کمر بستہ تیار ہوئی دے سوڑو محمد رسول اللہ اتنے مستعد ہوئی دے اور سوڑے پیغمبر دی جبین مقدس دوتے چہرے محمد رسول اللہ تے اگے نالو کئی درجے زیادہ اللہ کریم رونقت حسن و جمال سٹ دیتا اللہ دا پیغمبر اللہ دے آمن والے مہمان دی عزت خدمت کرنے واسطے تیار ہوئی دے صحابہ کرام بڑے خوش ہو دیا شکر اللہ کریم نے اپنے مہمان دی خدمت کرنے دا سا غلامان ہوئی موقع نصیب فرما دیتا ہے اس واسطے جدہ سحری دا وقت ہویا یا افطاری دا ٹائم ہویا ہر صحابی بڑھ چڑھ کے دوئے دی خدمت کرنے دے اندر سبقت حاصل کرن دی کوشش کرے دیا اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا مومن آدمی مومن نو خوش ہو کے افطاری واسطے پانی مٹھے دا گھٹ بھی نصیب چا فرماوے اور کچھ بھی نہ کرے صرف اللہ دی رضا دی خاطر کہ اے او مومن بندہ جس بندے نے اللہ دے آئے ہوئے مہمان دی عزت خدمت کیتی ہے ایک مٹھے پانی دا گھٹ بھی جے پیوا کے افطاری چا کرے دا ہے اللہ دی قسم اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے اس بندے دے بھی اللہ صغیرہ گناہ سارے معاف فرما چھوڑے دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تائیں فرمایا ہے کہ جس بندے نو لیلۃ القدر والی رات جے نصیب ہو جائے انہیں سمجھو کہ وہ وڈا بندہ خوش نصیب ہے اللہ دے پاک پیغمبر کو لو پوچھے گیا یا رسول اللہ او قدر والی رات کیڑی آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک دے آخری عشرے دی تاک رات دے اندر تلاش کرو جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا امی عائشہ صدیقہ فرما دیا میں پوچھیا یا رسول اللہ اس امتیاز تے خصوصیت لیلۃ القدر دی کیا ہو رہی ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کہ اللہ کریم ہی ہو جائے مومن نو رات دی کسے گھڑی دے اندر اپنی خصوصی تجلی دی نورانیت وکھا چھوڑے دا ہے اچھا یا رسول اللہ جڑے مومن نو چمکار اللہ والو نصیب ہو جائے اس وقت یا رسول اللہ میں اللہ کو لوکے منگ دی کھلوتی ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس وقت منہ چو ایو کڈے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہ میں تیری مغفرت دی لائقہ مستحقہ لہذا اللہ فرماتا ہے انہاں تاک راتا دے اندر ساری رات قیام کریا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رب والو خاص چمکار تو انہوں نصیب ہو جائے تے جس نو نصیب ہو گیا انہیں سمجھو کہ ہو چمکار اللہ نصیب بھی اس سے نو کرندہ ہے یہ دے اعمال تے ایمان نو پسند کرن والا کون دا
دے ایمان نو تے عمل نو تے روزیاں نو تے قیام اللیل نو اللہ کریم پسند کر لیندا ہے اللہ کریم اسے نو والو چمکار بھی نصیب فرما دیندا ہے مطلب کیا ہے اللہ وہ چمکار بھی کھا کے تے مومن نو تسلی دیندا ہے کہ اے جڑا چمکار تے روشنی والا خزانہ میں تیری اصلاح واسطے قرآن نازل فرمایا اس قرآن تے ایمان رکھن نال اسال تیرے دل دے اندر بھی نور ایمان پیدا کر دیتا ہے تیرے دل نو ہی اس قرآن دے نال چمکا چھوڑیا ہے تے اتو اللہ کریم بھی اپنی تجلیات دے چمکار جد وکھیندا ہے تا اونوں یہ تسلی دیندا ہے کہ تیرے اندر نور قرآن ہے تے تیرے بائل نور سنت محمد خیر الانام ہے تے جس دے بندے دے زندگی دے ظاہر تے باطن اللہ منور کر دیندا ہے اللہ فرماتا ہے ایو جیا بندہ جدا دن قیامت دے قبریں چوں نکلدا پیا ہونا ہے تتلقاہم الملائکہ اللہ کریم نے ایہو جائے مومنین واسطے فرشتیاں نو آکھنا ہے اس بندے نے بن دیکھے میرے اتے ایمان لے آندا ہے لہذا ونجو اینو میں اللہ والو جفیاں پا کے بھی ملو تے اینو موٹھیاں تے اٹھا کے میرے دربار چلائے آؤ اے بھاویں قوم دا چوڑا ہے موچی ہے پاولی ہے مغول ترکھان ہے سید عوام ہے بلوچ یا خان ہے ملک ہے یا مارا ہے چھوٹا ہے یا وڈا ہے مگر وہ دل دے اندر نور ایمان موجود ہے اللہ کریم دی عزت افزائی انج کرنی ہے کہ جی میں تو ساڑے مہمان دی دنیا تے عزت دا حق ادا کیتا ہے آج اسوی مومن دی عزت دا حق ادا کر دینے ہے جو ہی قبر چوں نکل دا پہ ہونا ہے اللہ دے فرشتے نے انہوں کندھیاں تے اٹھا کے اللہ دے دربار دے اندر لے جانا ہے جدہ مومن نے اللہ دے دربار دے اندر پہنچنا ہے اللہ پاکا میں تا دنیا تے کمی سڑی ونوالا ہوں مگر آج میری اتنی عزت کیوں پیا کریں دا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن پیا فرما دا ہے کان سعیکم مشکورا اللہ فرما دا ہے دنیا تے تو ساڑے آقا ماتی عزت کی دیئے آج میں اللہ اس عزت کی دی ہوئی دی عزت کر کے وکھا چھوڑی سعیکم مشکورا مشکور دا معنی کیا ہے جی میں عام طور تے بندہ آتا یار شکریہ کیا آتا ہے اصل تو آج کل شکریہ نو سستا کر چھوڑے ہے ناجائز کام بھی کوئی کرے چاہتا تاہی ایسا کیا آنے ہیں شکریہ مگر اللہ فرماتا سعیکم مشکورا تیرے آسان شکریہ پیدا کرتے ہیں کہ تیرے اتنے جتنے ہوا دے ساتھ آئے مگر کسے صورت بھی تو ساڑے مہمان نو کلیاں چھوڑے اتنی عزت اللہ کریم نے اس مہمان دے اندر رکھی ایک عائشہ دین آیا ایک عائشہ لوین نہیں ہے یہ تینوں مہینوں دیوین ہے یہ البتہ تو افطاری دے ٹائم تے تکلفات زیادہ کر چھوڑے تو وہ اپنی ضرورت تو پوری کرے گا اللہ تا اتنا ہی آکھے بھی یہ کھجور دا دانا ہی کھا کے افطاری چکرے تاوی تو ساڑے مہمان دا حق آدھا کر چھوڑے باقی جڑے لوازمات ہیں وہ تو اپنی ضرورت سمجھ کے کرے گا ساڑے مہمان دی عزت صرف ای ہو کو جہے دن نو رمضان نال گزارتے رات نو بولو قرآن نال انہا دو نال رل کے تو ایو مہینہ کے گزار تیرے پچھلے سارے گناہ میں اللہ معاف فرما یہ بندے دا تعلق اللہ دے قرآن نال ہووے ہی نہیں تو پھر خالی منہ بنن دا فائدہ بولو انجے منہ بنن دا فائدہ کوئی نہیں روزہ رکھے جھوٹ بھی بولے دھوکہ بھی دے تے نال نال سود والا کاروبار بھی ہووے
خرافات تے لغویات تے بکواسات بھی بکدا رہے اپنے ایمان نال دس جیڑا بوہے تے آئے ہوئے مہمان نو بیٹھا ہوئے گالی کڑدا جھوٹ بیٹھا بلیندا ہوئے او دی غیبت بیٹھا کریندا ہوئے اپنے ایمان نال دس کے او مہمان تیرے تے خوش ہو سی یا ناراض ہو او آکسی او کنجر آجے نائی تیتھو ہوندی تے مینوں پہلے جا کے میاں میں تیری خدمت نہیں کر اسی طرح رب دے مہمان دا روزہ رکھ کے جھوٹ بولے تو پھر ایو مہمان آدھا لکھ لانا تیا میں نبھا سکتا تو تینوں مجبور کہہ کیتا میں آپے ہی تیرے بوہے تو ہٹ جاوا کہ میں مہمان دی عزت کرنی ہی بول ستھرا کھا ستھرا چل ستھرا عمل ستھرا کردار ستھرا کر اندروں باروں ستھرا تو ہو تے میں جڑے خزانے لے کے آیا ہاں وہ سارے دے سارے تیرے خارج میں دے کے ویسا میری عزت دا حق تو ادا کر تے رحمت وساور دا حق اللہ خود ادا کر روزہ بھی ہوئے جھوٹ بھی بولے حرام بھی نال کھاوے حرام دی کمائی نال روزہ رکھے حرام دی کمائی نال افطاری کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے ادھا روزہ نہیں ہے میں اللہ دی لعنت وستی پئی ہے مہمان دی عزت کرنی ہے تا سبق حاصل کر میں رب دے قرآن تو قرآن دے مطابق ایمان تے عمل جدا بندہ پیدا کردا ہے پھر وہ عمل تھوڑا بھی کرے تے اللہ بدلہ ہو نو دوہرا نصیب فرما عام طور تے ایک نماز پڑھو تو ثواب بھی پڑھو تو پتہ ہوئے جو کتنے روے مگر رمضان اور مبارک دے اندر ایک پڑھو تو 50 نماز دا ثواب اللہ دے تے جی بیت اللہ جی پڑھو تو ایک دے بدلے چ لاکھ دا ثواب ایک دے بدلے 50 تے وقت بھی اللہ فرماتا یضاعف لمن یشاء یہ تہائی نہ توڑے سمجھاون واسطے 50 تے جنہاں دا اخلاص میں اللہ چوکھا ویکھا تو میری مرضی میں اس نو اور دوہرا بھی کر سکدا میں اور ہی بتا سکدا جیویں جیویں سکھ تے محبت نال ساڈے مہمان دی عزت کریندا ویسی انجے میں رب دی رحمت بھی او دے اعمال وچ اضافہ فرمائی دے کرے سو آندا پیا مہمان تے بڑے خوش نصیب او ہیں مسلمان جنہاں نو اللہ دے مہمان دی خدمت کرنے دا اللہ موقع نصیب فرما دے کرے سو لنڈا جی ہاتھ کھڑا کرو نہ تاں ہی پتہ لگے اے میرے نال معاہدہ نے کیتا اے وعدہ کہیں نال کیتا نے اللہ بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں اللہ اگلا بول بھی بولن دے وے یا نہ بول تے بڑے خوش نصیب ہو اللہ دا مہمان آ رہے جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرو رب دے قرآن دی تلاوت کرو اور بالخصوص یتامہ مساکین چے جائے کہ لا یسألون الناس الہافا وہ توڑے کل منگدے پندے نہیں ہیں اللہ فرماندہ رات دے اندھیرے وچ چھپ چھپ کے جا کے انہاں دی وان کے امداد کیتی کرو اس خلوص نال کرے سو ایک یتیم دی امداد کرے سو تو انہوں 70 نفلی حج دا ثواب نصیب فرما دے سا یتامہ مساکین جڑے توڑے اپنے علاقے دے اندر ہیں انہاں دا خاص خیال رکھو اے نہ کرے آج جو توڑے کل کو گٹو شٹو لے کے مولوی آ جاویں تسا کو بھائی نانو دے دیتا رب راضی ہو گیا یتامہ مساکین او سمجھ آندی پئی نہیں یتیم کتائیں بیٹھیاں بچیاں جڑیاں صرف اسے دولت دے نہ ہون دی وجہ تو انہاں دا فریضہ نہیں پہ ادا ہوتا انہاں دی امداد کرو انہاں دا تعاون کرو غربا مساکین جڑے بیچارے روزہ رکھن تے انہاں دے اندر تڑپ ہے جذبہ ایمان ہے مگر انہاں دے کول سحری افطاری دا سامان ہی نہیں ہے انہاں دی خدمت کرو انہاں نو روزے رکھاؤ اور روزے رکھے نو انہاں دے ہر روزے نال اللہ تینوں ہی برابر ثواب نصیب فرما دے اچھے کام دتے خرچ کرو اور ساڈے علاقے تے مشہور ہے لوگ رمضان المبارک نو آدن لاکھی ماہ رمضان
کہ آدھن یہ لاکھی دا کیا مطلب بھئی ایک دے بدلے کے شڑائی دی لاکھ ڈائی مگر اندر ایمان ہوئے پھر ایک دے بدلے لاکھ مل رہا ہے تے یہ اس مہینے دے اندر بندہ گناہ کرے یا مہینے دی بے ادبی کرے لاکھ نہیں ملدی بلکہ لاکھ لعنت ضرور ملدی ہے اللہ فرماندا ساڈے مہمان دے اندر اگر تو سوئی دے دانے جتنا بھی اس دی عزت کر چھوڑے تا تینوں اسا لکھاں دے درجے نصیب فرما دیساں تے جے اس دی بے عزتی تے بے ادبی کر چھوڑی تو پھر لعنت دی بھی بھرمار مل ویسی اسے واسطے روزے دار بندہ بیٹھا ہو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال منع فرمایا کہ روزے دار دے سامنے کھانا نہ کھاؤ کہ نہ کرو کوئی شے کھانا پینا نہ کھاؤ کیوں اس نے منہ بدھایا تو کہیں دی رضا واسطے تو کھا کے تے اس نو اذیت دے رہے تکلیف دے رہے اللہ فرماندا اللہ ای ہو جائے مومن روزے دار نو تکلیف دیونا بھی اللہ برداشت نہیں کرے اتنی عزت تے عظمت تے فضیلت اس مہمان دی اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ستا ہے راتی بسترے تے آیا ہے تے اس نیت نال آ کے ستا ہے کہ صبح سحری دے ٹائم تے اٹھی کے تے میں سحری کھا کے تے روزہ رکھا وہ بیچارہ ستا جو صحیح آنکھ لگ گئی اٹھیا کوئی نہیں سحری دے ٹائم ختم ہو گیا ہون وہ اٹھیا نماز دا ٹائم ہوا کھلوتا ہی ہون اس بیچارے سوچے آؤ یار میں تو سحری کھاونی آئی تے میں روزہ رکھنا آئی مگر میں جاگ نہیں آئی اس اتھائی نیت چکی تھی بھئی میں نہیں بھی کھاتا تاہی روزہ تو کئی دی رضا واسطے رکھ رہا اللہ دی رضا اس روزہ رکھ چھوڑا تیرا میرا سارے مہینے دا روزہ رکھنا تے اس مومن دا ایک دن دا روزہ رکھنا کیونکہ اس ہر شے قربان کی تھی تے کئی دی رضا واسطے بولو ایسا مومن آدمی جیڑا اللہ ایک اور گل بھی سمجھ لو بعضے لوگ یہ آتے ہیں کہ 12 بجے تو پہلے نیت نہ کریے نا وہ تھوڑی روزہ کئی ای ہو جائے بھی ہی نے جڑے آتے ہیں 12 تو پہلے بندہ نیت روزے دی کر لوے تا روزہ ہوندہ ہے تے جی 12 تو بعد کرے تا موڑو بھامیں روزہ رکھے بھی صحیح تا ہی ہو تو روزہ نہیں ہوندہ ایک مغالطے پایا گیا ہے غلط خیال ہے نیت بندے دی دل کھلی ہوتی ہے کتھے کھلی ہوتی ہے صبح سحری لے جو اٹھی دا ہے کھاندہ ہے پیندہ ہے تا کس نیت نال کھاندہ پیندہ ہے بولو اے دے اٹھن لگیں اے دی نیت روزے والی شروع ہو گئی نیت ہوندی ہے دل نال اے نہیں ہوندہ بھئی یہ توڑی بندہ زبان نال کھلو کے حقل مار کے تے اقرار نہ کرے تے او توڑی او اللہ دی عبادت ہی نہیں ہوندی نہیں نیت اسے لے شروع ہو ویندی ہے جس ٹائم اٹھے کھانا کھاندا پیا انجے سمجھو او دی روزے دی نیت شروع ہون اس اگر دانستہ طور تے اس نے پھر روزہ توڑے تو اللہ فرماندہ ہے پھر اس نو ایک نہیں رکھنا پڑا انہوں پھر 2 مہینے مسلسل رکھنا پڑا کتنے 2 مہینے اچھا واقعی اللہ آکھے میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے تاکہ اس دے اندر عادت پہ جائے کہ اللہ دے حکم دی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے نبی علیہ السلام کو بھی ایک کہا ہے بازے انج ہوتا ہے بندہ اگے جو عادت پئی ہوندی 24 گھنٹے کھانا پیندا رہ ویندا روزہ بندہ رکھ لے تے کدی بھول کے نال کئی شے کھا بھی باندا بھول کے کوئی شے کھا باندا بھول کے کھاون پیون نال روزہ نہیں ٹوٹدا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیا صحابی او آکھن لگا یا رسول اللہ مینوں چیتا نہیں رہا تے میں راج کے پانی پی لے
ایک ہوتا ہے نا بھی میں دو چار گھوٹیاں بھریاں نا رج کے پانی پیتا تے جس ٹائم رجاں اس لئے میں نے پچھے خیال ہے اوہو یار میں نے تو روزہ خیال نہیں رہا یا رسول اللہ میرے واسطے ان کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اس وجہ تو کیونکہ اللہ دا پیغمبر کئی دے حکم دا منتظر ہوندہ ہے اللہ فیصلہ کی میں فرمائے پیغمبر نے انہیں پڑھ کے سنا تھوڑی دیر انتظار کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر مبارک اٹھایا تے فرمایا او یار او جڑا تو بھول کے پانی نہیں ہو پیتا انہیں سمجھ کے اللہ نے تینوں اپنی رحمت دے گلاس پانی دے پیوا چھوڑے ان اگا کھاویں پیویں نہ پیا روزہ تیرا انہیں برقرار ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر دی شریعت نے اخلاص ایمان دی بنیاد تے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس بندے دے دل دے اندر تو اخلاص آئی اللہ دے مہمان دی عزت کرنے والا ہا اگر بھول بھی کیا ہے اللہ اس دے بھولن تو بھی عبادت دا حصہ بڑھا جائے وہ سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں اللہ دے مہمان دی قدر کرے سو اللہ عملی توفیق عطا فرمائے تے ہون تھوڑا جی آپ ملک ذوالفقار صاحب ہوری بیٹھے انہاں دے فضائل بھی سن لیو تھوڑی دیر واسطے تے آج ویسے میرا دل بڑا خوش ہوندہ بیٹھا ہے جڑی ملک اعظم صاحب نو داڑھی بیٹھی سونی لگ دی ہے ماشاءاللہ